يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ ادھر سنیے. اگر آپ لوگوں کا کھانا ہو گیا تو میں شروع کر سکتا ہوں. جب تک آپ لوگ کھا رہے ہیں آپ سے سوال کر لوں گا میں. مائک کس کے پاس ہے؟ جی وہ مائک لے لیجئے. حسن اخلاق جو ہماری ٹاپک ہے، اخلاق سے مراد آپ لوگ کیا مانتے ہیں؟ جی جلدی جلدی بولیے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اخلاق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گڈ مینرز. اوکے. کیریکٹر اور طریقہ، اچھی بات. بول سکتے ہیں، خرید کے کوئی ہے تو بول سکتے ہیں. وے آف اسپیکنگ. جی بولیے آپ کیا سمجھتے ہیں، بولیے. اخلاق سے مراد جی بولیے. ہاں آپ سن لیا بھائی. جی بے شک. اور کوئی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ بیہیویئر. جی بے شک. اچھا ماشاء اللہ. اور مینرس آ گیا. ڈسپلن. جی جی. اور تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے اخلاق. وعلیکم السلام. جی اچھے سے بات کرنا. ویری گڈ. کسی سے اچھے سے بات کرنا بھی اخلاق. بڑوں سے اچھا سلوک کرنا. جی اچھے لہجے سے بات کرنا. ٹھیک ہے. عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد یعنی بھیجے جانے کا مقصد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں. I have been sent to complete, to perfect the good character. جو انسان کا کیریکٹر ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. آپ ابھی قرآن کے ٹاپک پر سن رہے تھے کہ جو قریش تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ لوگ، ان لوگوں کا کیریکٹر کیسا تھا. یعنی وہ بد اخلاق لوگ تھے. ان کے پاس نہ کوئی کردار تھا نہ کوئی کیریکٹر تھا. وہ الٹریٹ لوگ تھے اور ان کے بات کرنے کا لہجہ نہیں تھا. وہ نہ بڑوں کے ادب کرتے تھے نہ چھوٹوں سے شفقت کرتے تھے. وہ نہ ہی عورتوں کی عزت کرتے تھے نہ ہی لوگوں سے اچھا بات کرتے تھے. تو یہ ساری بد کرداری، بیڈ کیریکٹرز ان کے اندر تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میسیج کو لے کر آئے، اس قرآن کو لے کر آئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ساری جو کیریکٹر تھا، سارے لوگوں کے اندر جو اخلاق تھے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئے. لوگوں کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوئے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا جب پہلی وحی نازل ہوئی. کہاں پہ نازل ہوئی وحی؟ کوئی بول سکتے؟ غار حرا میں. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، پہلی وحی جب نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ زملونی، مجھے اڑاؤ، مجھے جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق گناتی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ درد مندوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، آپ مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو ان اخلاق کو گنا کر حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ با اخلاق ہیں، آپ کا کردار سب سے بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک علی خلق عظیم، آپ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی بڑے مرتبے پر ہے، بہت ہی عظیم ہے آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر جو ہے دیٹ از دا بیسٹ کیریکٹر ان دا ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے وہ سب سے بیسٹ کیریکٹر ہے۔ عزیز دوستوں، اچھے اخلاق کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں بہت سی احادیث اچھے اخلاق کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھے اخلاق کی، گڈ مینرز کی، گڈ کیریکٹر کی جو اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو سب سے با اخلاق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، انسان کو سب سے عمدہ چیز کون سی دی گئی ہے؟ کسی انسان کو کون سی چیز سب سے عمدہ دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق، گڈ کیریکٹر سب سے اچھی چیز انسان کو جو دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، کیا تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن میرے سب سے محبوب اور مجھ سے سب سے قریب کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ لوگ جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوں وہ سب سے محبوب ہوں گے۔ عزیز دوستوں، آپ اچھے اخلاق کے یعنی اس کی فضیلت دیکھیے، آپ اس کی عظمت کو دیکھیے کہ گڈ کیریکٹر اسلام میں کتنا زیادہ اہمیت کا ہے، کہ جس کے بھی کیریکٹر اچھا ہوگا، جس کے پاس اخلاق بہترین ہوں گے، ان کو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی بات ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب بن جائیں اور ان کا ساتھ قیامت میں ہمیں نصیب ہو، قیامت کے دن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس مسلمان کا ایمان مکمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسلمان کا جس کا اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یعنی ایمان کی تکمیل، یعنی ایمان جس کا پکا ہے، کس کا پکا ہے ایمان؟ جس کے کیریکٹر اچھا ہو۔ یعنی جو مومن ہیں اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جو حسن اخلاق کا حامی ہوتا ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان معلوم ہے آپ کو؟ ترازو، یعنی انسان کے جو نیکیاں ہیں اور برائیاں ہیں اس میں تولی جائیں گی۔ وہ ترازو میں سب سے وزنی چیز، the heaviest thing on میزان will be a person's good character۔ انسان کے اچھے اخلاق سب سے زیادہ، یعنی ساری نیکیوں میں، نماز نہیں، جہاد نہیں، ساری نیکیوں میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو قیامت کے دن انسان کا کیریکٹر، انسان کا جو اخلاق ہوں گے وہ سب سے وزنی ہوں گے، سب سے ہیویسٹ ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص اچھے اخلاق کا حامی ہوتا ہے وہ اپنے کردار کے ذریعے سے ایسے لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے جو راتوں میں قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور دن میں نوافل روزے رکھتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ کون شخص؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ عزیز دوستوں، یہ کچھ اخلاق کی اہمیت کے تحت آپ کے احادیث ہیں، بہت احادیث ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ عشاء کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب برے اخلاق یا پھر بد اخلاقی کے جو وعیدیں ہیں اس کو سماعت فرمائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے آخرت میں اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، لیکن اس کے بد اخلاقی کے ذریعے سے وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ انسان کے اگر اخلاق اچھے نہ ہوں، if he doesn't have good character or if he has a bad character though he was a worshipper، اگر وہ عبادت گزار بندہ بھی تھا تو وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ایک خاتون ہیں جو نمازیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتی ہیں، جو نفل روزے رکھتی ہیں، جو اپنی زکوٰۃ بھی دیتی ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات بھی دیتی ہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، برے الفاظ سے ان کو بلاتی ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات نہیں کرتی، اور لوگ اس کے کریکٹر کی وجہ سے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستوں، انسان اگر کتنا بھی عبادت گزار بن جائے، کتنا بھی نمازی بن جائے، کتنا بھی روزے دار بن جائے، کتنا بھی صدقہ کرنے والا غنی بن جائے، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اگر وہ کسی کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور سملر حدیث ملتی ہے کہ ایک خاتون ہیں جو صرف فرض نماز پڑھتی ہیں، جو صرف زکوٰۃ یعنی فرض جو ہے وہ ادا کرتی ہیں، اور جو صرف رمضان میں روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگ اس کے قریب آتے ہیں، لوگ اس سے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس سے بات کرنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ گو کہ اس کی عبادت میں تھوڑی کمی ہے، یعنی نوافل اس کے اندر کم ہیں، لیکن فرائض کی وہ پابند ہے اور اس کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی ہے، تو یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ عزیز دوستوں، اخلاق ایک بہترین، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے جو انسان کو جنت تک لے جائے گی۔ جیسے ایک ہمارے بھائی نے کہا، انسان کے اچھے اخلاق انسان کو جنت تک لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک حدیث میں کہ میں ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنت کے اونچے درجے کی، جنت میں اونچے درجے کی ضمانت دیتا ہوں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، آپ کو گارنٹی دے رہے کہ اگر آپ اپنے اخلاق کو اچھے کریں گے تو آپ کو جنت کے اونچے درجے میں آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو دیٹ از فائنل۔ تو عزیز دوستوں، یہ ایک چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں آپ کو سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، مفلس کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مفلس؟ کوئی بول سکتے ہیں مفلس کس کو بولتے ہیں؟ جو غریب ہے، جس کے پاس دینار اور درہم یا پیسہ نہیں ہے، اس کو مفلس بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے پاس ڈھیر ساری نمازیں ہوں گی، ڈھیر سارے صدقات ہوں گے، یعنی پہاڑوں کے مانند اس کے نیکیاں ہوں گی، وہ خیرات کا پابند ہوگا، یعنی خیرات کرے گا، وہ روزے، اس کے پاس ڈھیر سارے روزے ہوں گے، وہ زکوٰۃ کا پابند ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، اسی نے کسی پر بہتان یعنی الزام لگایا ہوگا، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں پر وہ ظلم کیا، کسی کو گالی دیا، کسی کو مارا، کسی کو اس کا مال کھینچ لیا، کسی کے اوپر ظلم کرا، کسی کا گھر کھینچ لیا، کسی کی زمین ہڑپ لیا، سارے جتنے بھی مظلومین جس کے اوپر یہ ظلم کرا سب کو بلایا جائے گا۔ پھر وہاں پہ اللہ کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں تک دے دی جائے گی، جتنے بھی اس کے پاس نمازیں، قرآن، روزے، زکوٰۃ، صدقات، جتنے بھی نیکیاں ہیں، وہ ساری نیکیاں ایک کے بعد ایک جس کے اوپر بھی وہ ظلم کرا سب کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو
مظلومین لوگ ہوں گے ان کے گناہ اس کے اوپر، اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد اس کے سر کے بل اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ، ایسے اعمال کا، ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ جس کو ہم بچا نہ سکیں۔ عزیزوں، کس طریقے سے ہم بچا سکیں گے؟ اچھے اخلاق کے ذریعے سے۔ بہترین اخلاق ہم کو بنانے ہیں، ہمارے کردار میں ہمارے اخلاق ہمارے بہتر سے بہتر ہوں۔ لیکن عزیز دوستوں، آج ہم امت کا حال دیکھیں، امت کے نوجوانوں کا حال دیکھیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ کیا ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہماری جو امت ہے، جو امت مسلمہ ہے، جس کی اخلاق ایک زمانے میں سب سے بہترین اخلاق تھے، جنہوں نے those who have reached the pinnacle of human behavior، سب سے اونچائی، یعنی گڈ کیریکٹر کا سب سے اگر ٹاپ لیول اگر کوئی پہنچے، وہ مسلمان امت پہنچی تھی، جس کے اخلاق اتنے عمدہ تھے، جس کے اخلاق اتنے بہترین تھے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں اور خاص کر امت مسلمہ میں اخلاق کی بہت ہی زیادہ پستی، یعنی ان کے اندر کوئی اخلاق پائے نہیں جاتے۔ کسی سے بات کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، منہ سے بات نکلی تو گالی نکلی، اور اس کو شان سمجھتے ہیں۔ کسی کو گالی دینا شان سمجھتے ہیں، بھائی میاں بھائی ہے گالی دیتے۔ یہ ہمارے اخلاق ہو گئے۔ ہم یہ بھول رہے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ گالی دیتا ہے۔ کیا ہم منافق بن گئے ہیں؟ کیا ہمارا بھی حشر جہنم کے نچلے درجوں میں ہم بھی پھینکے جائیں گے؟ ہم کو یہ سوچنا ہے۔ پھر امانت کا پاس نہیں رکھتے، منافق کی یہ بھی علامت ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھیں، کوئی آپ کو کچھ بات کہے، بولے کہ بھائی کسی کو مت بتائے، بھائی دوست کو بولتے ارے انہیں ایک بات بولا مانو، کس کو بھی نہ کو بولو، بلکہ سب کو بول دیتے، انہوں پوری بات پھیل جاتی ہے۔ آپ کو بات بندہ بتایا تھا تاکہ آپ وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس کی بات کی امان رکھیں گے، مگر وہ آپ نہیں کریں۔ پھر عہد کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ جب عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ بھائی کل آپ کو یہ پیسے میں واپس کر دیتا ہوں، وہ کل 1 مہینے کے بعد بھی نہیں آتا۔ بھائی اب بھی آ رہا ہوں، 5 منٹ رکو، 1 گھنٹہ اس کو کھڑا دیتے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم کوئی عہد یا وعدہ کرتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے غیر مسلم قوم کے اندر بہت مشہور ہے، آپ کوئی غیر مسلم کو دعوت دینے جائیے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، بہت بہترین تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ بہت بہترین ہیں، مگر میں جتنے مسلمان دوستوں کو دیکھتا ہوں کسی کے اندر وہ تعلیم میں دیکھتا نہیں، کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ عزیز دوستوں، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو تعلیمات ہم کو دیے ہیں، جو یہ بات بتائے ہیں، یہ اخلاق کے ابھی آپ کے سامنے میں جو اس کی فضیلت آپ کو بیان کیا، یہ کیا صرف کتابوں کی زینت کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ قیامت تک صرف کتابوں میں رہ جائیں، اس کے آگے یہ نہ جائیں، ہمارے کیریکٹرز میں یہ بات نہ اترے؟ نہیں عزیز دوستوں، یہ ہم پر اسی لیے بتایا گیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہمارے کیریکٹر کو ویسا بنائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر سیرت کو پڑھے ہیں؟ سیرت کی کوئی یہ کتاب کتنے لوگ پڑھے ہیں آپ میں سے؟ یا سیرت کی کوئی سیریز یوٹیوب پر سنے ہوں گا، یا کوئی لیکچر سنے ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے، 60%، 70%۔ آپ یہاں سے عزم کریے کہ میں یہاں سے جب جاؤں گا کیمپ سے تو سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھوں گا، اور جتنے بھی اس میں اخلاق ہے ان سارے اخلاق کو میں اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ عزیز دوستوں، وقت بہت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، ان کے اخلاق سارا قرآن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن نے جتنے بھی اخلاق کی باتیں، اخلاق کی تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائیو ایگزامپل، قرآن کے ایک لائیو ایگزامپل کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ سارے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ کیا میری اور آپ کی کتنی زندگی قرآن کے مطابق ہم گزار رہے ہیں؟ کتنے چیزوں کو ہم قرآن سے؟ عزیز دوستوں، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اف تک نہ سنا۔ یعنی آپ ان کے غلام تھے،
اس خدمت کرتے تھے، لیکن ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اف نہیں کہے، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا، کبھی ان سے سوال نہیں کیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی خادم کے بھی ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اخلاق تھے جو سرداران قریش کے ساتھ تھے، نوکر کے ساتھ۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارے گھر میں جو خادم رہتے ہم ان کو جھڑک دیتے، جو نوکر آتے ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، وہی کوئی غریب ہمارے ساتھ مسجد کے سامنے اس کو جھڑک دیتے، کوئی مانگنے آیا تو اس کو جھڑک دیتے۔ ہمارے اخلاق ایسے ہے۔ وہی کوئی امیر ہمارے سامنے آ کے کھڑا تو بڑے ہاتھ بند کے ہم کھڑے تھے، صاحب بول کے۔ یہ ہمارے اخلاق ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھے، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اخلاق پیش کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام کے شروعات کے سال تھے، اس میں تمام جتنے بھی نچلے درجے کے لوگ تھے، جو غلام تھے، جو نوکر تھے، وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیکاز دے ور انسپائرڈ بائی اٹ۔ عزیز دوستوں، یہ ہمارے اخلاق ہمیں ایسے بنانے چاہیے۔ اسلام کیسے پھیلا؟ کیا تلوار کے زور سے پھیلا؟ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ زبردستی اسلام قبول کرائے کیا؟ نہیں کرائے۔ عزیز دوستوں، اسلام جو پھیلا ہے وہ مینلی اخلاق سے پھیلا ہے۔ جب محمد بن قاسم کی فوج سندھ پر آئی تو یہاں کے جو سندھ کے یعنی انڈیا کے جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے، ارے یہ کیسی فوج ہے؟ جتنے بھی فوجیں آتے تھے قتل و غارت گیری کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ریپس کرتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کی فوج نے تو لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کے اخلاق تھے۔ وہ بہت متاثر ہوئے اسلام قبول کرے۔ جب بھی مسلمان صحابہ تجارت کرتے تھے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، ارے کتنے ایماندار لوگ ہیں، کتنے امانت دار لوگ ہیں کہ جو بھی یہ چیز بولتے ہیں وہ صحیح نکلتی ہے، یہ کبھی تجارت میں دھوکہ نہیں دیتے، ان کے اخلاق بہت ہی عمدہ ہیں۔ عزیز دوستوں، یہ ہمیں تعلیم صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ایسے اخلاق ہمارے اندر ڈیولپ کریں۔ عزیز دوستوں، بہت وقت کم ہے، میں آپ کو اخلاق کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم اپنے اسلام کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا۔ عزیز دوستوں، عبد الرحمن صاحب ایک دائی ہیں ہمارے ہوم ٹاؤن جگتیال میں۔ وہ اصل تو مہاراشٹر کے ہیں، وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کا کام ہی وہی ہے، فل ٹائم دائی ہے۔ وہ لوگوں میں جا کے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا کر ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ جب مہاراشٹر میں تھے، آپ کو معلوم ہے ممبئی میں کئی بستیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بستیاں ہوتے ہیں نا، کام والے جو لیبر طبقے کے لوگ ہیں وہ بستیوں میں رہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جاتے تھے ایوری سنڈے۔ وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے 7th 8th جو کلاس کے چھوٹے بچے جو گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، چاکلیٹس دیتے تھے، ان کو خرید کرتے تھے۔ وہ بچے آ جاتے تھے اور ان کو وہ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی تعلیم دیے وہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، آپ گالی نہیں دینا، آپ اچھے سے بات کرنا، آپ کسی کو یعنی سخت نرمی سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے سکھائے۔ تو وہ آپ معلوم ہے کیسے بچے رہتے، ایک دم بات کرے تو گالی دینا شروع کر دے، کیا ہے میاں، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں رہتا ان کے پاس۔ ویسے بچوں کو اخلاق سکھائے، ایوری سنڈے جاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جو والدین تھے بچوں کے انہوں نے پوچھا وہ بچوں سے، وہ حیران رہ گئے، ارے ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، اتنا آوارہ تھا انہیں اور اتنا بہترین اچھے اخلاق سے پیش آ رہا، ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، انہیں اتنی عزت دے رہا، ہمارے کو اتنی ریسپیکٹ کر رہا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ تو بچوں سے پوچھے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو بتائے وہ ہمارے ایک چاچا آتے، انہوں چاکلیٹ دیتے اور ہمارے کو یہ باتیں بتاتے، ہم اس پہ عمل کر رہے۔ تو کون ہے وہ چاچا سے ملاؤ۔ تو ماں باپ حیران رہے، یہ اتنے اچھے اخلاق کون سکھاتا ہے؟ تو جب عبد الرحمن صاحب ان سے ملے، ان کے ماں باپ سے ملے، تو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعلیم دی، تو اتنے متاثر ہوئے کہ ساری بستی اسلام قبول کر لی۔ یہ عزیز دوستوں، یہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، وہ جو شعر ہے کہ نہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن ہے، جو کام اسلام کا کردار یعنی اخلاق کرے، انسان کی کردار سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ محمد علی کو کون نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں۔ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے امریکہ میں جو بہترین انداز میں اسلام کی دعوت کو پھیلائے ہیں، اسلامی اخلاق کو پھیلائے ہیں، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ محمد علی ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین بنائیں اور لوگوں کے اندر یعنی نور مجسم ہو جائیں، ایک عام ہو جائیں،
پھیل جائے، اسلام کی دعوت کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ہمارے کردار سے ہم اسلام کو بتا دیا لوگوں کو. تو یہ چیزیں تھیں عزیز دوستوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آخری بات، اللہ کے رسول ہمارے کیریکٹر کو ہم ڈویل نہ کریں. ہم لوگوں کے سامنے تو اچھا رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے یعنی جب تنہائی میں ہوتے ہیں ہم برے بن جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تنہائی کی حالت میں. امام احمد کا ایک قول ہے، اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تعصینی، کہ I am ashamed that Allah will ask on the day of judgment کہ تم لوگوں کے سامنے تو اپنے گناہ کو چھپاتے تھے اور تنہائی میں جب میرے سامنے ہوتے تھے تو تم گناہ کر بیٹھتے تھے.